بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اپنے جو موضوع کے اوپر ویڈیو شروع کرنے والے تھے، جو روٹین کی ویڈیو ہے، تو ایسے میں ابھی خبر ملی ہے کہ کیا نام ہے، تربت میں جو پاکستان نیوی کی ایئر بیس ہے، وہاں پہ دہشت گردوں نے ایک اور حملہ کیا ہے۔ اور تاہم اچھی بات یہ ہے اس خبر میں کہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا اور چاروں کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے جہنم واصل کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تربت کی جو پاکستان نیوی کی ایئر بیس ہے، یہ اسٹریٹجیکلی کتنی اہم ہے ہمارے سمندر کی حفاظت کے لیے بالعموم، اور خاص کر جو وہاں پہ گوادر پورٹ ہے اس کے لیے۔ تو اور پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے روس کے پریزیڈنٹ کا بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جلدی میں یہ بتا دیا کہ ماسکو میں جو قتل عام ہوا ہے اس میں یوکرین ملوث ہے۔ آج انہوں نے قوم سے خطاب میں ہمارے بتائے گئے تمام خدشات کو بالکل تسلیم کیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ جو داعش کے لوگ ہیں وہ حملے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے جو گرفتار لوگ ہیں جو کہ تاجک نیشنل معلوم ہوئے ہیں اور جو داعش افغانستان کے کارندے بتائے جاتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ ان کے جو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے وہ انٹیلیجنس چیف ہے یوکرین کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو چیزیں ہیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے جو ویڈیو کا جو اصل جو موضوع ہے، جس کے اوپر ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خبر آ گئی، تو سرسری ذکر کر دیا ہے۔ اب آپ آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہیں ان کے لیے کیا میکانزم موجود ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں سن 2010 میں شدت پسند حملوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور یہ اپنی پیک پہ پہنچ کے 2010 میں، تو پھر اسی افراتفری کے دوران جو ہے پھر 2014 میں پشاور اے پی ایس کا دلخراش واقعہ ہوا، جہاں سے پھر نیشنل ایکشن پلان بنا اور جس کے جو 14 نکات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے اور وہ مرتب کیے گئے کہ کس طریقے سے ان پر عمل کر کے جو پاکستان کی حکومت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے گی، اور کون کون سے جو چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے اور کس کس نے ان چیزوں کو پر عمل درآمد کرنا ہے اور ان کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ تو نیشنل ایکشن پلان میں جن چیزوں کا جائزہ لیا گیا وہ سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کہ جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو چیلنجز درپیش ہیں وہ کیا ہیں۔ مطلب بڑی جلدی میں یہ حساب کتاب لگایا گیا ان سیکیورٹی چیلنجز کا، لیکن اس میں انہوں نے موٹی موٹی بات کی وہ یہ تھی کہ اس میں ایتھنک، یعنی جو ایک دوسرے کی جو مختلف زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے آپس کے جو جھگڑے اور پھر فرقہ وارانہ جو مناقشات ہیں، اور اس کے علاوہ سوشیو اکنامک یعنی سماجی اور اقتصادی جو ناہمواری ہے اور جو سیاسی تقسیم ہے، یہ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 2001 سے 2023 تک 23,160 یعنی 23,160 حملے فوجی اور سویلین انسٹالیشن پر ہوئے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ سال 2014 میں جب اے پی ایس کا جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، جو اشرافیہ ہے، انہوں نے بمشکل انگڑائی تو لی اور چیزوں کو سمجھنے میں دیر لگائی، لیکن سمجھنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے اس ناسور کا مقابلہ کرنے کا یعنی جو انداز اپنایا، یہ جو چیزیں ان کے ذہن میں آئیں ان کا ہم ابھی جائزہ لیتے ہیں۔ اور مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو ویڈیو آپ کو ملے وہ جب ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اور ناظرین اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوست احباب اور اپنے ہم خیال افراد سے ضرور شیئر کریں
تاکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو آپ کو اتنی گہری اور اتنی یعنی دیگر موازنے کر کے اور چیزیں نکال کے آپ کو بتاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس میں چینل میں بہتری آئے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سے میکانزم کام کر رہے ہیں انسداد دہشت گردی کے لیے۔ اب ظاہری طور پر جو اس وقت موجود سسٹم ہے اس میں جو صوبے ہیں وہ ان کی جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے انسداد دہشت گردی کے لیے، لیکن آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو معاملہ ہے دہشت گردی کا، یہ نہ لوکل ہے، نہ صوبائی ہے، نہ نیشنل ہے، بلکہ یہ ٹرانس نیشنل ہے۔ تو اب اس میں جب صوبائی سطح پر جو پولیس کی جو سی ٹی ڈیز ہیں وہ جب کام کرتی ہیں تو ان کو یعنی یہ نہیں پتہ چل سکتا، اور ان کا جو علاقہ ہے، اختیار ہے، وہ اس سے باہر اس کی کہیں پہ یعنی سازش بنتی ہے، عمل درآمد جو ہے وہ کسی اور صوبے میں بنتا ہے یا کسی اور ملک میں بنتا ہے، پھر اس میں جو عالمی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں، ان کے جاسوسی نیٹ ورکس انوالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عالمی دہشت گرد تنظیمیں جیسے داعش ہے اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے جو کہ انہی کا ہی ایک جسے کہتے ہیں سبسیڈری ہے، ٹی ٹی پی وغیرہ ہیں۔ تو ان کی جو لوگ ہیں اور ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ عالمی طور پر مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ تو جو سی ٹی ڈیز ہیں وہ جب اپنے صوبے سے نکل کے ان کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو پھر سی ٹی ڈی کی صلاحیت وہاں پہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے چونکہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ دہشت گردی کو ایک فیڈرل کرائم قرار دیتے ہیں۔ فیڈرل کرائم سے یہ مراد ہوتی ہے ناظرین کہ ایک ایسی ایجنسی ہوتی ہے جو پورے ملک میں جس کا نیٹ ورک ہوتا ہے اور وہ پورے ملک کے لیول پہ کام کر سکتی ہے، تو یعنی یہ سی ٹی ڈیز کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے پاکستان میں ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب اس کی اگر حالت یعنی دیکھی جائے تو وہ بالکل نہ گفتبے ہے، اس میں کوئی قابل قدر نہ کیس انہوں نے سالو کیا ہے، نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کو آج ہم آپ کو بتا سکیں کہ پچھلے 15 سال میں اس پاکستان کے ایف آئی اے کے جو ونگ ہے، سی ٹی ونگ، اس نے کیا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے جو سی ٹی ڈیز ہیں تمام صوبوں کی، ان میں پنجاب کی سی ٹی ڈی خوش قسمت رہی ہے کہ اس میں ایسے آفیسرز کام کرتے رہے ہیں یا انہوں نے اس کو ہیڈ کیا ہے، جیسے رائد طاہر صاحب ہیں، انہوں نے اس کی جو صلاحیت ہے اور استعداد ہے اس کو بڑھایا۔ اب جو باقی سی ٹی ڈیز ہیں جن میں سندھ کی سی ٹی ڈی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی خبروں میں، وہ عام ڈاکو چور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ان کا کوئی ایسا کام آپ نہیں بتا سکتے جو آپ کو فنگر ٹپس پہ ہو کہ جی جو سندھ کی سی ٹی ڈی ہے، یا فار دیٹ میٹر جو بلوچستان، اور حالانکہ بلوچستان اور کے پی ہمارے سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں، مگر وہاں کی سی ٹی ڈی کی بھی وہ صلاحیت نہیں ہے، جو کہ وہ معیار نہیں ہے کہ جس کو پا کر وہ پھر اس جو موجودہ یہ مینس ہے اس کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، یہ سی ٹی ڈیز کے بعد جو ہے یہ جو حکام جو وہ دماغ جو اس سارے قصے کو اوورآل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ چونکہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہوا کہ نیشنل اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کرایا گیا 2013 میں، اور پھر نیکٹا بنایا گیا، یعنی نیکٹا سٹینڈز فار نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، یہ قائم کی گئی۔ اب اس ادارے کے قیام کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ تمام سی ٹی ڈیز کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کرنا، تمام انٹیلیجنس اداروں کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگز ہیں ان کو یکجا کرنا، نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل کروانا، اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب دینا، جو کہ بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے مناسب تجاویز دینا، اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے عوامل کو ایک چھت تلے جمع کرنا نیکٹا کا مقصد تھا۔ اب نیکٹا جو ہے وہ جو پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس ہونے کے بعد وہ بند تو گیا، ٹھیک ہے، لیکن سیاسی حکومتوں کی جو عدم دلچسپی ہے
اور سیاستدانوں کی جو پہلو تہیہ میں یہ کہوں گا، اس نے اس ادارے کو نہ فنڈز دیے، نہ اس میں مستقل افراد کو بھرتی کیا گیا، بلکہ ڈپوٹیشن پہ مختلف محکموں سے افسران کو لا کر ان کو تعینات کر کے مطلب وقتی طور پہ کام چلانے کی کوشش کی گئی، اور پھر نہ ہی چاروں سی ٹی ڈیز کو اس میں مرج کیا گیا۔ تو پہلے تو جو ہے اس کی دیکھ بھال اور جو رپورٹنگ رکھی گئی وہ پرائم منسٹر کو رکھی گئی، جو کہ بہت ہی اعلیٰ قدم تھا، مگر بعد میں پھر سیاسی مسلطیوں کی بنا پر جو وزارت داخلہ کو جو ہے اس کے متحد اس کو کر دیا گیا۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وزارت داخلہ کے بابو جو ہیں وہ نیکٹا کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح چلا سکتے ہیں۔ تو نیکٹا کی ان سب کمزوریوں کے باوجود ابھی کچھ عرصہ پہلے وہی رائے طاہر صاحب جنہوں نے پہلے سی ٹی ڈی پنجاب کو منظم کیا، ان کو اس نیکٹا کا ہیڈ لگایا گیا ہے۔ تو انہوں نے آ کے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک عام ترین کام یہ کیا ہے کہ اس میں 40-50 کے قریب اینالسٹ بھرتی کیے ہیں۔ اب جس سے یہ امید ہو چکی ہے یا ہو چلی ہے کہ یہ جو تجزیہ کار یا اینالسٹ جو بھرتی کیے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہماری نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کی ترتیب ممکن ہو سکے گی، اور جتنے ادارے بشمول پارلیمنٹ ان کو جو بریفنگز چاہیے ہوں گی، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن میں ہماری افواج بھی شامل ہیں، ان کو جو ایک تھنک ٹینک کا کام جو ہے وہ یہ ادارہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو براہ راست نگرانی جو ہے وہ جب تک وزیر اعظم نہیں کریں گے یہ وہ والے ریزلٹس نہیں دے سکے گا۔ اب اسی طریقے سے یہ جو 40-50 افراد تو انہوں نے کر لی ہیں، لیکن جو باقی جو مطلوبہ اہلیت کے جو افراد ہیں وہ بھی ابھی تک اس میں بھرتی نہیں کیے گئے، نہ ہی ان کو جو فنڈز ان کو درکار ہیں وہ دیے گئے ہیں، نہ ہی پارلیمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسی قانون سازی کی ہے کہ جس میں سی ٹی ڈیز کو مرج کیا جائے، یا جو معلومات ہیں اس کی انٹیلیجنس کے محکموں کی ان کو یکجا کیا جا سکے۔ تو ابھی چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہو جائیں گے، مجھے یہ ڈر ہے، تو یہ جو پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کا جو رول ہے اور سیاسی پارٹیوں کا جو رول ہے وہ یعنی اس جنگ میں جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ہے یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔